فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم شہادت روایات کے مطابق 25 شوال ہے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور امامت 34 برسوں پر محیط ہے۔ سن 114 سے 132 ہجری قمری تک اموی دور حکومت تھا، جبکہ 132 سے لے کر 148 ہجری قمری یعنی آپ کی شہادت تک عباسی حکمران برسر اقتدار تھے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی جنگ جاری تھی، جس کی بنا پر اموی حکمرانوں کی توجہ خاندان رسالت سے کسی حد تک ہٹ گئی تھی اور خاندان رسالت کے افراد نے امویوں کے ظلم و ستم سے کسی حد تک سکون کا سانس لیا۔ اسی دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں انجام دیں اور مدینے میں مسجد نبوی اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا۔ اس کے علاوہ مدینے شہر میں الگ سے ایک مدرسہ بھی قائم کیا، جہاں ایک ہی وقت میں سینکڑوں طلباء کے رہنے اور تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی جگہ موجود تھی۔ اس عظیم و شان مدرسے کہ جو آج کے زمانے کی تمام یونیورسٹیوں سے زیادہ افضل اور فعال تھا، اس کے کھنڈرات آج بھی شہر مدینہ میں موجود ہیں، جہاں سے معصومین علیہم السلام کی مخصوص خوشبو جو ان معجزاتی مقامات سے آتی ہے، جانے والے زائرین کو محسوس ہوتی ہے۔ مجحقین نے بھی اس عظیم و شان درسگاہ کی باقیات کی زیارت کی ہے۔ اس یونیورسٹی میں ہزاروں شاگردوں کی تربیت ہوئی اور ایک عظیم علمی اور فکری تحریک کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس تحریک کو خوب پھلنے پھولنے کے مواقع ملے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ علوم و فنون کی توسیع، اسلامی افکار و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے تقابل اور علمی بحث و مناظرے کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی زمانے میں ترجمے کے فن کو بڑی تیزی سے ترقی حاصل ہوئی اور عقائد و فلسفے دوسری زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہوئے۔ اس زمانے میں لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے اور تمام علوم کا علم حاصل کیا کرتے تھے اور خوب بحث و مناظرہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو علوم اہل بیت پھیلانے کا بہت زیادہ موقع ملا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تاریخ اسلام کا حساس ترین دور کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں ایک طرف تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی اور دوسری علویوں کی بھی مسلح تحریکیں جاری تھیں۔ امام نے ہمیشہ عوام کو حکمرانوں کی بدعنوانیوں اور غلط حرکتوں اور غیر اسلامی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ امام نے عوام کے عقائد و افکار کی اصلاح اور فکری شکوک و شبہات دور کر کے
اسلام اور مسلمانوں کی فکری بنیادوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اور اہل بیت علیہم السلام کی فقہ اور دانش کو اس قدر فروغ دیا اور اسلامی احکام کو دنیا میں اتنا پھیلایا کہ آپ کی تعلیمات نے جعفری مذہب کے نام سے شہرت اختیار کر لی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جتنی احادیث راویوں نے نقل کی ہیں اتنی کسی اور امام سے نقل نہیں کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کرنے والے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں بیان کی جاتی ہے، جن میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں حشام بن حکم، محمد بن مسلم، آبان بن تغلب، حشام بن سالم، مفصل بن عمر اور جابر بن حیان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر حشام بن حکم نے 31 کتابیں اور جابر بن حیان نے 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی ہیں۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا میں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور وہ بابائے علم کیمیا کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی کہ کیمسٹری کے بانی۔ اہل سنت کے درمیان مشہور چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سالوں کے بارے میں کہا، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان یعنی کہ ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ گویا اسلام میں موجود تمام مسالک اور ہر فقہ سے پہلے مسلک اہل بیت اور فقہ جعفریہ موجود تھی، اور جو بھی فقہ اور مسلک ایجاد ہوا وہ فقہ جعفریہ کے بعد ہی ایجاد کیا گیا اور در جعفر صادق علیہ السلام سے بانٹی جانے والی خیرات علم کے نتیجے میں تشکیل دیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت اور اخلاقی کمالات کے بارے میں مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اپنی باتوں کی نصیحت کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ سلام کرنے یا خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جو آپ نے اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام اور والد امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارا۔ یہ دور سن 83 ہجری سے لے کر 114 ہجری قمری تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا دور 114 ہجری سے 140 ہجری قمری پر محیط ہے۔ اس دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسلامی علوم و معارف پھیلانے کا بھرپور موقع ملا، جس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں آپ نے 4000 سے زائد شاگردوں کی تربیت کی
اور مکتب کو عروج پر پہنچایا۔ تیسرا دور امام کی آخری 8 سال کی زندگی پر مشتمل ہے۔ اس دور میں آپ پر عباسی خلیفہ منصور دوانقی کی حکومت کا سخت دباؤ تھا اور آپ کی ہر قسم کی نقل و حرکت پر مستقل نظر رکھی جاتی تھی۔ عباسیوں نے چونکہ خاندان پیغمبر کی حمایت و طرفداری کے نعرے کی آڑ میں اقتدار حاصل کیا تھا، شروع میں عباسیوں نے امام پر دباؤ نہیں ڈالا، لیکن آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے اور اقتدار مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے بھی امویوں کی روش اپنا لی اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور ان کے محبین اور ان پر ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس میں وہ امویوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، یہاں تک کہ 25 شوال کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔